اپنے پچھلے بیانات کے بالکل متضاد بیانات دینے پر عمران خان کو ملی ہے ایک نئی پہچان، اور لوگ انہیں کہہ رہے ہیں یو ٹرن خان۔ عام انتخابات کی مانیٹرنگ ایک آزاد ادارے فری اینڈ فیئر الیکشن نیٹ ورک یا فافن نے بھی کی۔ اس ادارے کی تعریف عمران خان نے بھی کی۔ اور میں اب آنا چاہتا ہوں فیفن کی رپورٹ کے اوپر۔ فیفن ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے۔ فیفن کی رپورٹ ذرا سن لیں۔ انہوں نے صرف آدھے پاکستان کے پولنگ سٹیشنز کے اوپر سروے کیا۔ آدھے پولنگ سٹیشنز کے اندر 71,000 الیکشنز کی وائلیشنز بتائیں۔ جب انتخابات کو ایک سال ہو گیا تو ایک سہانی صبح عمران خان پر یہ انکشاف ہوا کہ انتخابی دھاندلی میں تو جیو نیوز ملوث تھا۔ میں آج واضح طور پہ کہنا چاہتا ہوں کہ جنگ گروپ اور جیو اس میں ملوث تھا۔ اس دھاندلی کا ثبوت انہوں نے یہ بتایا کہ الیکشن ہونے کے بعد جیو نیوز نے نواز شریف کی تقریر دکھائی تھی۔ 11:23 پہ نواز شریف کی وکٹری سپیچ کروائی جاتی ہے۔ ابھی صرف مشکل سے 18% پولنگ ریزلٹس آئے تھے۔ 18% کے اوپر وکٹری سپیچ کروا دی جاتی ہے نواز شریف کی۔ اس وکٹری سپیچ پہ نواز شریف کہتے ہیں کہ مجھے کلیئر میجورٹی دلواؤ۔ اب کوئی پوچھے کہ بھلا نواز شریف کو تقریر کرنے کا جیو نیوز نے کہا تھا، اور کیا جیو نیوز کو خواب آیا تھا کہ نواز شریف اپنی اس تقریر میں کیا کہنے والے ہیں؟ رہا الیکشن میں دھاندلی کا الزام، تو ذرا یہ نہ دیکھ لیں کہ اس پر فافن کیا کہتی ہے، جس کی عمران خان بھی تعریف کر چکے ہیں۔ کیا جیو اور جنگ گروپ انوالو ہو سکتا ہے کسی قسم کی دھاندلی میں، یا 2013 میں کسی دھاندلی میں انوالو تھا؟ جیو اور جنگ گروپ کے ساتھ فافن کا ایک ایکسچینج ایگریمنٹ بھی تھا۔ ہم لوگوں نے الیکشن سے پہلے کام کیا ہے، اور جہاں تک جس قسم کی انفارمیشن ہمارے آبزرورز ڈاکومنٹ کرتے تھے، جیو نے اسی طرح سے اس کو نشر بھی کیا ہے، اس پہ پروگرامز بھی کیے ہیں۔ میڈیا کو ہم بہت ایکٹیولی ڈاکومنٹ نہیں کر رہے تھے، لیکن جس ایلیگیشن کا آپ ذکر کر رہے ہیں اس کے نتیجے میں اگر کوئی ریگنگ ہوئی ہے تو یقیناً جیو اس کا ایز این انسٹیٹیوشن ذمہ دار نہیں ہے۔ وہی لوگ ذمہ دار ہیں جن کے اختیار میں نتیجہ الیکشن کا مرتب کرنا ہوتا ہے۔ اب یہ قصہ بھی سن لیجئے کہ الیکشن جس الیکشن کمشنر کی نگرانی میں کرائے گئے، انہیں کس کے مشورے اور کس کی منظوری سے چیف الیکشن کمشنر بنایا گیا تھا۔ شفاف الیکشن کے کوئی طریقہ نہیں ہے۔ صاف اور شفاف الیکشن کے لیے ضروری ہے کہ ایک تگڑا قسم کا چیف الیکشن کمشنر ہو، الیکشن کمیشن انڈیپینڈنٹ ہو۔ اب وہ انڈیپینڈنٹ الیکشن کمیشن جو ہے وہ تو بنانا ہے مسلم لیگ نون نے اور پیپلز پارٹی نے آپس میں مل کے بنانا ہے، لیکن چوئی نثار صاحب کہتے ہیں کہ وہ آپ سے بھی کنسلٹ کریں گے۔ کوئی کنسلٹیشن کی انہوں نے آپ سے ابھی تک؟ ہمیں بھیجے 2 نام بھیجے تھے۔ اچھا، 2 نام بھیجے انہوں نے؟ جو دونوں نام ہم نے 3 بھیجے تھے، جن میں سے 2 ایک خاص طور پہ جسٹس فخر الدین ابراہیم کا، اچھا وہ ہمیں بالکل منظور ہے۔ اچھا، آپ کو فخر الدین جی ابراہیم کا نام منظور ہے؟ میں سمجھتا ہوں وہ بہت کریڈیبل پاکستان۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلم لیگ نون اس مسئلے پہ آپ کے ساتھ رابطے میں ہے، تحریک انصاف کے رابطے میں ہے؟ ہاں بالکل، انہوں نے ہمیں یہ بھجوایا تھا، ہمارے چودھری نثار نے یا کسی نے کانٹیکٹ کیا تھا، تو ہم نے پھر اپنی لیگل ٹیم کو بتایا، یونانیمس تھے سب فخر الدین کے اوپر۔ دیکھا آپ نے، فخر الدین جی ابراہیم عمران خان کی منظوری سے چیف الیکشن کمشنر بنے تھے۔ اب ذرا یہ بھی دیکھ لیجئے کہ عمران خان کے منظور کردہ ان چیف الیکشن کمشنر نے جیو کی الیکشن ٹرانسمیشن کے بارے میں کیا کہا تھا۔ میڈیا نے بڑا پازیٹیو رول پلے کیا ہے، یہ بتا دوں میں آپ کو۔ ماشاءاللہ افتخار صاحب جو روز دیتے تھے میڈیا میں شام کو، کامران جو دیتے رہتے ہیں، اور سب بھی دوسرے میڈیا بھی، پر یہ 2 چینل نے کچھ 2 قدم زیادہ کام کیا۔ کئی دنوں سے افتخار صاحب روز ایک پروگرام کرتے ہیں کہ ووٹ دو، آخر میں جا کے کہتے ہیں ووٹ دو ووٹ دو ووٹ دو۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت اچھی سائنس ہیں، پیپل آر کانشیس آف اٹ، میڈیا از کانشیس آف اٹ، اینڈ انشاءاللہ اچھا نتیجہ آئے گا۔ فخرو بھائی نے تو ایک اور بات بھی کہی تھی، اگر وہ اب عمران خان کی نظروں سے نہ اتر گئے ہوں تو انہیں پھر سے یاد دلا دیں۔ بیٹے مجھے یہ بتاؤ، آپ کے پاس کوئی چوائس ہے؟ اور چوائس ہی نہیں ہے پیارے، ڈیموکریسی کے سوا چوائس ہی نہیں ہے۔ ڈیموکریسی مینز رائٹ ٹو ووٹ، ووٹ ایکسرسائز کرو، اچھے آدمی کو بٹھاؤ، آپ ہی برے آدمی کو بٹھائیں گے پھر کہیں گے اچھی حکومت نہیں آئی۔ لیکن ہم عمران خان کو آخر کیا کیا یاد دلائیں گے؟ ویسے یہ بھی معلوم نہیں کہ آج کل ان کی یادداشت خراب ہے یا وہ اپنی شکست کے بعد کھسیانی بلی کی طرح
खंबा नोचने पर आमादा हैं।